سماجی سائنس، چھٹی جماعت، حصہ اول، شہریت، سبق نمبر 8، ہمارا اور تمہارا دستور۔ مشقیں: آسان اور مختصر جوابات صوتی پیشکش کے ساتھ۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں یہاں پر مشقیں۔ پہلا، خالی جگہوں کو مناسب الفاظ کی مدد سے پر کیجیے۔ پہلا، دستور کا مسودہ کمیٹی کے صدر تھے وہ ڈاکٹر بی آر امبیڈکر تھے۔ دوسرا، ہمارا دستور 26 جنوری 1950 میں نافذ کیا گیا یا قابل العمل لایا گیا۔ تیسرا، پارلیمنٹ کے دو ایوان، ایک ہے اوپر سب سے بڑا جو ایوان بالاج ہے اسے ہمیں راجیہ سبھا کہتے ہیں، اور ایوان زریں جسے لوک سبھا کہتے ہیں۔ اہم سوال نمبر 2، درج ذیل سوالات کے جوابات لکھیے۔ سوال نمبر 4، دستور سے کیا مراد ہے؟ اس سے ہمیں کیا فائدہ ہے؟ تو جواب، دستور ایک ملک کا سب سے اعلیٰ ترین آئین یا قوانین ہوتا ہے جو حکمرانی کے لیے ایک خاکہ پیش کرتا ہے، حکومت کے شعبوں کے اختیارات اور فعال کو بیان کرتا ہے، عوام کے بنیادی حقوق و فرائض کا تحفظ اور تذکرہ کرتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ملک میں نظم و ضبط قائم رہتا ہے، حکومت قانون کے دائرے میں رہ کر کام کرتی ہے اور شہریوں کے حقوق کا تحفظ ہوتا ہے۔ یہ ایک خوشحال اور منصفانہ معاشرے قائم کرنے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 5، مجلس دستور ساز کے صدر کون تھے؟ مشید کے نام یہاں تمہارے۔ مجلس دستور ساز کے جو صدر تھے وہ پہلے صدر ہند ڈاکٹر راجندر پرساد۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 6، دستور کی تشکیل میں ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر یا بی آر امبیڈکر کا ادا کردہ کردار بتائیے۔ تو ان کی کیا دین ہے؟ ڈاکٹر بی آر امبیڈکر دستور مسودہ کمیٹی کے صدر تھے۔ انہوں نے دستور کا مسودہ تیار کیا، یعنی اس کا کچا حالت، اس میں ترمیم و تجویز کیے اور اس کے اصول کو مکمل شکل دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ اسی لیے انہیں دستور کے معمار کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 7، جمہوریہ کسے کہتے ہیں؟ کسی ملک کو جمہوریہ یا ریپبلک ایک ایسا نظام ریاست کا ہے جہاں ریاست کا سربراہ یعنی صدر عوام سے منتخب ہوتا ہے، اور کسی یا صدر ہو یا پی ایم ہو، کسی بادشاہ یا موروثی حکمران کا نظام نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس حکومت عوام کے منتخب نمائندے کے ذریعے چلائی جاتی ہے۔ اگر پاپولیشن زیادہ ہو تو آبادی کم رہے تو ڈائریکٹ نمائندے نے ڈائریکٹ عوام سے صدر یا پی ایم چنا جاتا ہے۔ نیکسٹ 8واں کوشچن 8، لا دینیت یا سیکولرزم سے کیا مراد ہے؟ لا دینیت یعنی سیکولرزم انگریزی میں کا مطلب یہ ہے کہ حکومت مذہب سے بالا تر ہو کر کام کرتی تھی اور تمام مذاہب کو یکساں احترام دیتی تھی۔ حکومت کسی بھی مذہب کو قومی مذہب قرار نہیں دے سکتی، ابھی دے رہی ہے۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 9، یوم دستور کب منایا؟ کانسٹیٹیوشنل ڈے کب منایا جاتا ہے؟ تو ہر سال 26 نومبر کو ہمیں یوم دستور کے طور پر منایا جاتا ہے۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 10، مجلس دستور ساز میں شامل خواتین اراکین کے نام بتائیے۔ تو بابا انہوں کم سے کم کتنے ہیں؟ 15 ہیں، وہ 15 لیڈیز ہیں۔ تو آپ اس 15 لکھ بیٹھنے سے بہتر ہے کہ تم نا یہ ایک 2 مارکس کا کوشچن ہے، خالی 2-3 جنے کا نام لکھ کے چلتا ہے۔ مجلس دستور ساز میں شامل خواتین اراکین کے چند نام ہیں: راج کماری کور، لیلا رائے،
मालती चौधरी, सरोजनी नायडू, बेगम एजाज रसूल, विजय लक्ष्मी पंडित और दक्षयायनी वेलुधन भी आगे भी बहुत हैं वो अत्ते लिखो तुम बस। नेक्स्ट है हमारा अहम सवाल नंबर 3 और ग्रो में बहस करने का। बैठ को बहस करते जो बैठनों को पेन ले को जवाब भी लिखो। 11 तमहीद में तहरीर किए गए या तो पेश लफ्ज़ भी बोलती हैं उसको उसूल के मुतल्लक बहस करें। पेश लफ्ज़ में या तो तमहीद में पेश करें तो कौन कौन से उसूल और नज़रियात हैं पहले देखेंगे। इंसाफ जो मुश्किल से मिलता है, मुनसिफाना सलूक, आज़ादी नाम की रह गई, मसावात मसावी हुकूक, भाईचारा खाने गैया, और इत्तेहाद और सालिमियत मजबूत कौम। नेक्स्ट, इन उसूलों पर बहस करते हुए हम ये देखे जा सकते हैं कि किसी तरह एक मिसाली रियासत का आइडल स्टेट कैसा बनाना रहनुमाई करती है। मिसाल के तौर पर समाजी इंसाफ का मतलब है ज़ात, रंग, नस्ल, जिन्स की बुनियाद पर कोई तफरीक न हो, आज़ाद शहरियों को अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी के मुताबिक गुजारने का हक देना चाहिए, बशर्ते कि दूसरों के हुकूक के खिलाफ वर्जी न हो। मसावत ये यकीनी बनाती है कि तमाम शहरियों को बगैर किसी इम्तियाज़ के सलूक के मसावी मौका मिले। भाईचारगी का जज्बा मुल्क की यकजहती और सालिमियत के लिए लाजमी है, जो मुख्तलिफ पस मंज़र में लोगों को एक कौम के तौर पर मुत्तहिदा रखती है। यह उसूल आज भी हिंदुस्तान की पॉलिसी साजी और समाजी तरक्की में अहम किरदार अदा करती है।